اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمۃ المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہو رہی تھی دین کی اساس اور بنیاد کے تعلق سے، اور یہ بات عرض کی تھی کہ ولایت اور امامت اہل بیت علیہم السلام دین کی بنیاد ہے، دین کا رکن ہے، دین کی اساس ہے، اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس بنا پر یہ باتیں نہیں عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت پہ کہ ہم علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے قائل ہیں، یہ ہم ان کے دوستوں میں، ان کے چاہنے والوں میں شامل ہیں، یہ ہم ان کے ساتھ ان کے فرزندوں کے امامت کے قائل۔ ہم جو بات آپ خدمت میں گزارش کر رہے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر روایتوں کی بنیاد پر عرض کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی دین ہے، ہم نے جو کچھ بھی تسلیم کیا ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائش اور ان کے حکم کے مطابق تسلیم کیا ہے۔ آج اگر ہم خدا کی طرف آئے ہیں تو اس خدا کی طرف دعوت دینے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ہمیں خدا کی طرف دعوت دی، اس کے خصوصیات، اس کی چیزیں بیان فرمائیں، تو ہم نے ان کے کہنے کے اوپر تحقیق کی اور بات ہمارے فطرت کے مطابق تھی۔ انہوں نے ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دی جو ہماری فطرت میں موجود تھی، ہمارے وجود کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے متوجہ کیا خدا کی طرف، ہم نے خدا کا اقرار کیا، کیونکہ معرفت خدا ہمارے دل میں پہلے سے موجود تھی، لیکن اس پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت کے پردے ہٹا دیے اور ہم نے خدا کا اعتراف کر لیا، اور وہ بات جو ہمارے وجود میں تھی وہ ہمارے زبان پر آ گئی۔ تو ہم نے توحید کی طرف، ہم توحید پر ان کے کہنے سے متوجہ ہوئے، ہم نے رسالت ان کے کہنے پر تسلیم کی، قیامت عقیدہ ان کی بنا پر۔ آج جو ہماری زندگی میں اعمال ہیں، اس پر آپ غور کریں، ہم آج جو اعمال ہیں، آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ نمازیں ہم کو کس نے سکھائی ہیں؟ ان نمازوں کا سارا طریقہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آج ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان نمازوں کو کس نے بتایا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم روزے رکھ رہے ہیں تو روزے کا طریقہ کس نے بتایا؟ روزے کا احکام کس نے بتائے؟ ہم حج کرنے جاتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن منکر ہے۔ ہمارے گھروں میں شادی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عقیقہ ہے، ختنہ ہے، سالگرہ ہے، اس طرح کے جو سارے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کی بنیاد کون سی چیزیں ہیں؟ آیا یہ سارے مسائل ہمارے اپنے خاندانی مسائل ہیں، ہمارے رسم و رواج کے مسائل ہیں، یا ان سارے مسائل کی بنیاد حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں، ان کے بیانات، ان کی حدیثیں ہیں؟ تو جس طرح سے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیثوں کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، آج نماز کی اہمیت کس نے بتائی ہم کو کہ اول وقت نماز پڑھنا چاہیے، اس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے، نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے، اس کے بعد اذان دینا چاہیے، اقامت کہنا چاہیے، مسجد میں پڑھنا چاہیے، جماعت کی فضیلت، پھر مسجدوں کی فضیلتیں، جمعے کی فضیلتیں، یہ ساری فضیلتیں کس نے بیان کی؟ کس نے بیان کیا کہ نماز
اگر آدمی جماعت سے پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، جامع مسجد میں پڑھے تو اور ثواب ہے، مسجد نبوی میں پڑھے تو اور ثواب ہے، مسجد الحرام میں پڑھے تو اور ثواب ہے۔ یہ ثواب، یہ ساری باتیں ہم کہاں سے لے کر کے آئے؟ آیا ان ساری باتوں کی بنیاد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جس طرح ان کے فرمانے پر ہم نے نمازوں کی اہمیت دی، روزوں کو اہمیت دی، حج و زکوٰۃ کو اہمیت دی، اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی امامت اور ولایت بھی فرض کی ہے۔ یہ ولایت ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے، یہ ولایت شیعوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ امامت اہل بیت شیعوں کی گڑھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ امامت اہل بیت وہ ہے جس کی بنیاد خدا نے رکھی اور رسول خدا نے جس کو بیان فرمایا ہے۔ آیا یہ بات مناسب ہے کہ ہم نماز کے احکام تو رسول خدا سے لے لیں، روزے کے احکام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں، حج و زکوٰۃ کے احکام تو اسے سے لے لیں؟ کیا یہ بات واقعاً عقل میں مناسب ہے؟ یا آپ غور کریں کہ ہم پوری عمارت کی بنیاد اور اس عمارت کی ساری خصوصیات تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے لیں، اور اس عمارت کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد میں جو روایتیں، ان بنیادی روایتوں پر ہم توجہ نہ دیں؟ کیا یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ ہم عمارت کے سجانے میں، اس کے ڈیکوریشن میں بہت زیادہ وقت دیں اور بنیاد کے سجانے میں، اس کو مضبوط کرنے میں وقت نہ دیں؟ یہ کیا مناسب ہے؟ آپ غور فرمائیں، یہ روایت ہے، اور جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ غور کریں، یہ روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہیں جو علی علیہ السلام کو پہلا امام نہیں مانتے۔ علیہ السلام کی خلافت بلا فضل کے قائل، لیکن ولایت علی کی، محبت علی کے بے پناہ قائل ہیں۔ یہ روایتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں۔ علی علیہ السلام کی روایت، اس روایت کو خوارزمی نے اپنی کتاب مناقب میں لکھا ہے، صفحہ 28 کے اوپر آپ غور کریں، دیکھیں ولایت علی کتنی چیز۔ آج ہم نمازوں پر زور دیتے کہ نماز اب پانچ وقت ہونا چاہیے، مسجد ہونا چاہیے۔ جب سے یہ کورونا لگا ہے، ہماری مسجدوں پر پابندی لگی ہے، تو ہم بڑے بے چین ہیں کہ ہمیں مسجدوں میں نمازیں نہیں مل رہی ہیں، جماعت نہیں مل رہی ہے، پریشان ہیں ہم لوگ، ہونا بھی پریشانی ہے۔ ایک مومن اگر مسجد سے دور رہے تو اس کو تو پریشان اور بے چین ہونا ہی چاہیے، جیسے کہ مومن کو مسجد میں وہ سکون ملتا ہے جو مچھلی کو پانی میں ملتا ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے دور کر دیا جائے تو مچھلی کتنی بے چین رہتی ہے۔ اس طرح مومنین جس وقت مسجدوں سے دور ہیں، ان کی بے چینی حق بجانب فطری ہے، لیکن انہوں نے آنکھ کھولی تو مسجد دیکھی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مسجد ہے، اس سے اگر وہ دور ہیں تو واقعی ان کی بے چینی بہت ہی مناسب ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ وہ بنیادیں جس پر یہ نماز کی عمارت قائم ہو کیا ہے؟ آپ غور کریں، فرماتے یا علی لَعَلَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ مَا قَامَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ۔ یا علی، اگر کوئی شخص خدا کی اتنی عبادت کرے جس نے جناب نوح اپنے قوم میں رہے، جناب نوح اپنے قوم میں قرآن کے اعتبار سے 950 سال رہے، یعنی جناب نوح کی پوری 950 سال زندگی، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی عبادتیں، ان کی تبلیغ، لوگوں کی خاطر ان کی زحمتیں، مشقتیں، مصائب، ساری چیزیں جو جناب نوح نے 950 سال قوم میں برداشت کی۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا فَانْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ غور کریں، اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی جناب نوح نے اپنی زندگی میں عبادت کی، مَا قَامَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ، جناب نوح اپنی قوم میں کتنے دن رہے؟ قرآن کہتا ہے 950 سال جناب نوح کی تبلیغ کی عمر ہے۔ اس 950 سال کی عبادتیں، روزے، نماز، جو بھی عبادتیں سب ایک طرف، اور کسی کے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو، 1 گرام 2 گرام 10 گرام 1 کلو 2 کلو کی باتیں، ایک پہاڑ کوہ احد کے برابر سونا، انفقہ فی سبیل اللہ، ریاکاری کی خاطر نہیں،
سوشل میڈیا میں چھپنے کی خاطر نہیں، اخبارات میں آنے کی خاطر نہیں، اسٹیج پر ہار و پھول پہننے کی خاطر نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَى قَدَمَيْهِ، اور اس کو اتنی طولانی عمر دی جائے، اتنی طولانی عمر جائے کہ 1000 حج پیدل کرے، سواری پر نہیں، حج پیدل، ایک ایک قدم پر ثواب ہے، ایک ایک قدم پر ثواب ہے۔ اللہ اتنی طولانی عمر دے کہ وہ 1000 حج پیدل کرے۔ ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، اور یہ شخص جس نے عمر پوری عبادت میں بسر کی، پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کیا، 1000 حج پیدل انجام دیا، اور اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان مظلوم بے گناہ قتل کیا جائے، ولم یعلق، لیکن علی وہ تم کو ولی نہ مانے، تمہاری ولایت کا کام ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، ولم يدخل، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب کہتے ہیں جنت کی خوشبو 500 برس کے مسافت سے آتی ہے، جنت پہ جانا تو در کرنا۔ جو علی کی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ علی کو دوست رکھنا نہیں ہے، علی کی ولایت کا مطلب یعنی علی کو اولا بالتصرف سمجھنا، علی کو ولی مطلب کہ علی کو حاکم سمجھنا، وصی رسول خدا سمجھنا، ان معنوں میں علی کو ماننا جن معنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو غدیر میں پیش کیا تھا سب کے سامنے۔ ولایت علی یعنی دوستی نہیں، علی کی سرپرستی، علی علیہ السلام کو اولا بالتصرف ہونا، یعنی اولا بالتصرف، یعنی جس طرح سے قرآن کی موجودگی میں کوئی دوسری کتاب قرآن کی جگہ نہیں لے سکتی، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ توریت ہو، اسی طرح سے علی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی شخص علی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ولایت کا مطلب یہ ہے۔ جس طرح سے رسول خدا ولی تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کوئی شخص ان کی جگہ پر آ سکتا تھا؟ اس منزل پر علی کو سمجھنا، علی کو وہ درجہ دینا، یہاں محبت کا مطلب نہیں ہے۔ ولایت علی یعنی علیہ السلام کو اولا بالتصرف سمجھنا۔ اولا بالتصرف مطلب کیا؟ یعنی ان کو سب کے اوپر حکومت حاصل ہے، ان پر کسی کو حکومت حاصل نہیں ہے، سب کی باتوں پر ان کی بات اونچی ہے، سب کے فیصلوں پر ان کا فیصلہ اونچا ہے، سب کی پسند پر ان کی پسند اونچی ہے، سب پر ان کو فوقیت و برتری حاصل ہے، ان کی موجودگی میں کسی کو کوئی بھی برتری و فضیلت حاصل نہیں ہے، جو ہے وہ علی علیہ السلام ہے۔ اگر رسول خدا کے بعد حکمرانی کا حق کسی کو ہے تو علی علیہ السلام، حکومت علی علیہ السلام، وصایت علی علیہ السلام، خلافت علی علیہ السلام۔ آج جو کہتے ہیں کہ یہ خلافت الگ ہے، ولایت الگ ہے، تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آیا یہ ولایت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے نکلتی یا نہیں نکلتی؟ یہ جانشینی کیا ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصی جناب ہارون بنے اور قرآن نے جناب ہارون کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا وصی و خلیفہ قرار دیا، تو کیا جناب موسیٰ کی خلافت بڑھ گئی کہ جناب ہارون کے پاس حکومت تھی اور کوئی دوسرا صحابی تھا جس کے پاس جناب موسیٰ کی معنویت تھی، جناب موسیٰ کی مناجاتیں کسی اور کے پاس تھیں،
اور حکومت جناب ہارون کے پاس تھی، یا حکومت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کو دی؟ مناجاتیں جناب ہارون کو دیں، دعائیں جناب ہارون کو دیں، معنویت جناب ہارون کو دی، یا جناب ہارون پوری طرح سے جناب موسیٰ کے وسیع جانشین تھے؟ بے تمام معنی وہ تمام اختیارات جو جناب موسیٰ کو حاصل تھے وہ سارے اختیارات جناب ہارون کے پاس تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ جب یقیناً تھے تو جب علی علیہ السلام کو رسول اللہ سے وہی نسبت حاصل تو وہ سارے اختیارات جو اللہ کے رسول کو خدا نے عطا کیے تھے وہ سارے اختیارات علی علیہ السلام کے پاس ہیں۔ کس روایت کی بنیاد پر اس کو تقسیم کیا گیا؟ کیا رسول خدا بیک وقت حاکم و ولی و مولا سرپرست نہیں تھے؟ اور وہ ساری صلاحیتیں اس علی میں نہیں تھی جس کو قرآن نے نفس پیغمبر کہا ہے؟ اگر ایک مرتبہ مسئلہ برادر یہ ہے کہ جو شخصیت تھی وہ باکمال شخصیت تھی، فرض کے میں مثال دیتا ہوں، وہ جو شخص اس کی نیابت کی وہ بہترین مقرر بھی تھے اور بہترین شاعر بھی تھے، مقرر بھی بے پناہ تھے، شاعر بھی بے پناہ تھے۔ اب ان کی جانشینی کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان میں کچھ لوگ مقرر تقریر میں بہت آگے ہیں، جو تقریر میں آگے وہ شعر میں آگے نہیں ہے، جو شعر میں آگے وہ تقریر میں آگے نہیں ہے، جن کو شعر میں مہارت حاصل ان کو تقریر میں مہارت حاصل نہیں ہے، جن کو تقریر میں مہارت حاصل ان کو شعر میں مہارت حاصل نہیں۔ اگر یہ صورتحال ہو تو کہہ سکتا ہے بھائی ان کی نیابت، ان کی خلافت، ان کی جانشینی بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ایسا کوئی جامع شخص نہیں ملا ہے جو ان کی طرح سے بیک وقت تقریر و شعر دونوں پر تسلط رکھتا ہو۔ اس بنا پر ہم نے بانٹ دیا ہے، تقریر میں ان کو جانشینی ملی ہے، اشعار میں ان کو جانشینی۔ لیکن اگر ایسا شخص جامع موجود ہو جو تقریر اور شعر میں ویسے ہی کمال رکھتا ہو تو کیا اس صورت میں تقسیم کرنا عقل کا فیصلہ ہے؟ آیا وہ ساری خصوصیات جو پیغمبر میں تھیں وہ آئے مباہلہ میں انفسنا کے بنا پر علی علیہ السلام میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جب علی علیہ السلام پوری طرح سے آئینہ مجسم اخلاق و کردار و فضائل و مناقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب ایسی شخصیت موجود ہے تو اس میں تقسیم کرنا یہ خلاف عقل کام ہے۔ علی کی ولایت یعنی علی کو وہ درجہ دینا جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں یا علی جو تمہاری ولایت کا قائل نہ ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، گرچہ وہ 1000 حج پیدل کیوں نہ کر ڈالے۔ سونا خدا کی راہ میں تقسیم کیوں نہ کر ڈالے، عبادت زندگی میں پوری زندگی عبادت کرتا۔ اس کا فرماتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے جنت ذرا ادھر رکھی ادھر نہیں رکھی۔ جنت اس کو ملے گی جو پل صراط سے گزر جائے گا، جو پل صراط سے نہیں گزر پائے اس کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ روایت بھی آپ غور سے سماعت فرمائیں، کیا بہترین روایت ہے۔ اس کو حاکم حکاسانی نے شواہد التنزیل میں نقل کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یجوز علی الصراط کالریح العاصف، جو پسند کرتا ہے کہ وہ پل صراط سے ایسا گزرے جیسے آندھی گزرتی تیزی کے ساتھ، کہ وہ پل صراط سے گزرنے والے لوگ الگ الگ طرح کے ہوں گے، اور پل صراط سے گزرے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، کہ وہ پل صراط زمین پر نہیں بنا، پل صراط جہنم پر بنا، نیچے جہنم کے شعلے پڑک رہے ہیں اور اوپر پل صراط بنا ہوا ہے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، لیکن یہ پل ٹوٹے گا نہیں۔
کتنے ہی لوگ اس پل سے گزر جائیں یہ پل ٹوٹے گا نہیں، اس پر چلنے والے لوگ کچھ بجلی کی طرح سے گزریں گے، کچھ تیز ہوا کی طرح سے گزریں گے، کچھ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح سے گزریں گے، کچھ آرام سے ٹہلتے ہوئے گزریں گے، کچھ دھیرے گزریں گے، کچھ ایسے گزریں گے جن کا ایک پیر پل صراط پر ہوگا، دوسرا پھسلے گا پھر ایک آ جائے گا، پھر پھسلے گا پھر آ جائے گا، پھر پھسلے گا پھر آ جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جو لٹک لٹک کے جا رہے ہوں گے نیچے سے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو دھڑا دھڑ گر رہے ہوں گے، اور گئے تو گئے، پھر ایٹیکیٹی نہیں ہے، دوسرا چانس نہیں، گئے تو گئے، جہاں گر گئے ختم ہو گئے۔ تو اس پل صراط سے ہم کو گزرنا تو کیسے گزرے، اور جلدی سے گزر جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ پل صراط سے ایک تیز ہوا کی طرح سے گزرے، وَيَلِجِ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے، پل صراط سے گزرے اور کچھ حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے، فَلْيَتَوَلَّ وَلِيِّ، اس کو چاہیے کہ ولایت تسلیم کرے، ولی مارے، میرے ولی کو، میرے وصی کو، میرے ساتھی کو، اور میرے خلیفہ کو۔ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ کون؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو، وصایت کو، خلافت کو تسلیم کرے۔ وَمَنْ سَرَّهُ، اس پر حدیث غور کریں، پیغمبر صاف صاف فرما دیا ہے علی کی ولایت، میرا ولی، میرا وصی، میرا ساتھی، میرا خلیفہ، جانشین میرے اہل پر۔ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ یہاں بات واضح ہو گئی، یعنی اس ولایت سے ولایت معنوی مراد نہیں ہے، اس ولایت سے پوری حکومت اقتدار مراد ہے، پوری ملت اسلامیہ کی سربراہی اور امامت اور رہبری مراد ہے۔ ولایت علی 2 رکعت نماز سے متعلق نہیں ہے، کیا معنویات میں علی کی ولایت یعنی حکومت، اقتدار، سلطنت علی علیہ السلام کے۔ اس میں فرماتے ہیں وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلِجَ النَّارَ، جو جہنم میں داخل ہونا چاہتا ہے، فَلْيَتْرِكْ، اس فَلْيَتْرُكْ وِلَایَتَهُ، اس کے ولی کی ولایت کو چھوڑ دے۔ صاف صاف، جو جنت میں تیز ہوا کی طرح گزر کے جانا چاہتا ہے پل صراط سے، ولی کی ولایت کو قبول کرے، اور جو جہنم میں جانا چاہتا ہے ولی کی ولایت کو ترک کر دے۔ مسئلہ یہیں پر ہے۔ فَوَعِزَّةَ رَبِّي وَجَلَالِي، قسم ہے میرے رب کی عزت و جلال کی، أَنَّهُ لَبَابُ اللَّهِ الَّذِي لَا يُؤْتَى إِلَّا مِنْهُ، وَأَنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وَأَنَّهُ الَّذِي يَسْأَلُ اللَّهُ عَنْ وِلَایَتِهِ۔ آپ غور کے جملے کو دیکھیں، عربی میں جب بات لا اور اللہ سے آتی ہے، بات منحصر ہو گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی خدا کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، چاہے دنیا کسی کی خدائی کی کتنی قائل کیوں نہ ہو جائے، کسی کے سامنے کتنے تسلیم کیوں نہ ہو جائے، لیکن خدا صرف ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ، خدا کوئی خدا نہیں، صرف ایک۔ فرماتے ہیں میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، علی وہ اللہ کا دروازہ ہے، لا یوتا الا من، اس کے علاوہ کسی اور دروازے سے خدا تک رسائی نہیں ہے۔ لا یوتا، کوئی دروازہ نہیں سوائے اس دروازے کے جس کا نام علی اور ولایت علی ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ منحصر لا اور اللہ کی بات ہے،
کہ اللہ تک پہنچے، ایک دروازہ، وہ دروازہ علی کی ولایت کا دروازہ، امامت کو قبول کرنا، خلافت علی کو قبول کرنا، حکومت علی کو قبول کرنا۔ وَأَنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، علی ہی صراط مستقیم ہے یقیناً۔ جب یہ صراط مستقیم ہے تو وہی میدان قیامت میں پل صراط سے گزرے گا جو دنیا میں علی کی صراط مستقیم یعنی ولایت علی پر ثابت قدم رہے گا۔ وَأَنَّهُ الَّذِي، اور علی وہ ہیں جس کی ولایت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ سوال کون کرے گا؟ اللہ سوال کرے گا۔ اگر آپ یہاں پر کوئی سوال کرے کہ جو پہلی حدیث بیان کی کہ جناب نوح جیسی عمر پائے، عبادت میں گزر کرے، سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، پیدل حج کرے، کچھ فائدہ نہیں۔ کیسے؟ کہ انصاف ہے۔ میں سے چھوٹی مثال دے کے بات ختم کروں۔ ایک آدمی زندگی بھر نمازیں پڑھے، اول وقت رو کر کے خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ اول وقت نماز پڑھے، کبھی اس کی نماز تمام ختم نہ ہو، اول وقت ہم نماز پڑھے، پوری زندگی ایک نماز بھی اول وقت سے ادھر ادھر نہ ہو، پورے خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ گڑگڑا کر پڑھے، لیکن ایک بھی نماز وضو کے ساتھ نہ پڑھے تو کتنی نمازیں قبول ہوگی؟ یہ جاڑے میں اٹھنا، وضو کرنا اور اول وقت نماز پڑھنا، یہ گرمی کی دوپہر میں اول وقت ظہر کی نماز پڑھ لینا، ساری نمازیں وقت پر پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، گڑ گڑا کے پڑھنا، لیکن ایک نماز بھی بغیر وضو کے نہ ہو، ساری نماز بغیر وضو کے، تو کتنی نمازیں قبول ہوگی؟ ایک قبول ہوگی، سب رد ہوں گی۔ آپ ایک سب کیوں؟ نماز کی قبولیت اور صحت کی شرط ہے وضو، تو جس طرح سے نماز کی قبولیت کی شرط ہے وضو، اسی طرح سے دنیا کے سارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جو چاہتا اس کے عمل میں پیدا ہو، اس کو چاہیے ولایت علی ابن ابی طالب کو ان معنوں میں قبول کریں جن معنوں میں خدا اور رسول علیہ السلام کو ولی بنایا۔ اپنے گھر سے ولایت کے معنی نکال کے لائیں۔ خدا ہم سب کو اس دور آخر الزمان میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے فرزند کی امامت حضرت حجت ابن عسکری کی امامت پر ثابت قدم رہنے کی، تاکہ یہ تسلسل ولایت ان کے فرزند کی ولایت سے جاری و ساری رہے۔ خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔